عقیدے کو گھڑ کر بیان کیا گیا تو وہ حسام الحرمین کے خلاف تو لکھا گیا ہے وہ. تو جب مولانا اشرف علی تھانوی کہتا ہے معاذ اللہ جو علم پاگل جانور اور بچوں کا ہے وہ علم رسول اللہ کے لیے گستاخی نہیں ہے کیا؟ اب آپ میرے کو یہ بتاؤ اس پر کیا اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دینا گستاخی ہے، کفر ہے؟ ہاں کفر ہے بالکل. تو قرآن کریم نے اعلیٰ چیز کو حضور کو یہود کے بچوں سے مشابہ تشبیہ دی ہے قرآن کریم نے. کون سا آیات میں بتاؤ، تفسیر اس کا شان نزول بتاؤ. ارے شان نزول بتا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، دوسرا پارہ ہے، حفظ والا جو حفظ والے جو قرآن ہوتے ہیں اس کے نیچے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ کو یہ لوگ ایسا جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود کے بچوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی. تو آپ نے تو ابھی فتویٰ لگایا کہ جو اعلیٰ چیز کو اتنا چیز سے تشبیہ دے وہ گستاخی اور کفر ہے. تو گویا کہ آپ نے اللہ کو گستاخ قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ انسان ہے بھائی، انسان سے تشبیہ دے رہے، تھوڑا ہی جانوروں سے معاذ اللہ تشبیہ دے رہا ہے قرآن. ارے وہ تو لیکن جانور انسان. ارے میں نے اصول بیان، اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دی نا. حضور کی ذات اعلیٰ ہے اور ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرکین ہیں، وہ ادنا ہیں. ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا. نہیں ادھر لفظ تشبیہ ہے، تشبیہ ہے اس میں قرآن میں. ارے ہے نا، ہاں لفظ بالکل ہے نا. آپ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی. میں آپ کو بول رہا ہوں نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما، ایسا پہچانتے جیسا کہ ان کو پہچانتے ہیں، جیسا کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے. کاف کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. کائے کے لیے ہوتا ہے کاف کا لفظ؟ اچھا اگر یہ چیز ہوتا کہ احمد رضا کو پتہ نہیں تھا قرآن کا اس آیات سے پھر وہ فتویٰ دے رہا ہے اشرف علی تھانوی کے خلاف، کیا احمد رضا کو ایک آیات پتہ نہیں تھا؟ نہیں پتا تھی تبھی تو فتویٰ دیا نا. پتا ہوتی تو اس طرح کے جھوٹ تھوڑی بولتے. نہیں جب یہ آپ لوگ کے نزدیک کفر نہیں ہے پھر اس پر آپ لوگ دفاع کیوں کرتے ہو اس کا؟ ہم تو آپ کے الزامات جو ہمارے اوپر آپ لگاتے ہو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. ارے اگر کوئی آپ کو چور بولے تو آپ کیا اس کا دفاع نہیں کریں گے کہ میں چور نہیں ہوں؟ کیا آپ قبول کر لیں گے ہاں میں چور ہوں، ہاں میں چور ہوں؟ اگر میں آپ کو چور بولوں تو اگر میں آپ کو چور بولوں، میں آپ کو نعوذ باللہ زانی بولوں تو آپ یہ بولو گے نا کہ بھیا آپ نے میرے اوپر کیسے الزام لگا دیا، آپ کا الزام غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو اگر ہمارے اوپر کسی نے الزام لگایا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات کا دفاع کریں. ہمارے علماء پر الزام جھوٹا لگایا جا رہا ہے تو ہم جھوٹ بات کو غلط قرار دے رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ مفتی عمر قاسمی آپ لوگ کا کیا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کا جو شام میں توہین کرے، گستاخی کرے، اس کے منہ مبارک کا نالے اس کا کیا ہے آپ لوگ عقیدہ اس میں کیا ہے؟ کس متعلق نبی علیہ السلام کا کیا؟ یعنی جو نبی علیہ السلام کے شام میں توہین کرے، گستاخی کرے، اس کے منہ مبارک کا، نالے شریف کا، کپڑے مبارک کا، آپ لوگ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، کیا ہے؟ بالکل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. کس طرح مسلمان نہیں ہے؟ ارے اب مسلمان کس طرح ہوتا ہے؟ اب میں چلوں آپ کو مسلمان کی تعریف تھوڑی بتاؤں گا. نہیں ہم تو کہتے ہیں مرتد، اسلام سے خارج ہے، مرتدی. ارے جب مسلمان نہیں ہے تو کافر ہی ہوگا نا. عجیب آدمی. ارے جب مسلمان نہیں ہے ایک آدمی تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہی تو ہوگا نا. اچھا چلیے مجھے آپ ایک بات بتائیے. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ دیکھو قرآن اٹھا کر دیکھو آپ، تو قرآن کریم کے اندر جب قرآن شروع ہوتا نا تو پہلے جو اللہ کا کلام ہے تو پہلے اللہ کی صفات بیان کی گئی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ شروع ہوتا ہے. مطلب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی کا بھی کلام ہو تو پہلے اس کے حالات پر بات ہوگی. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ پہلے احمد رضا خان صاحب کے ہم حالات پر بات کریں گے. تو میں آپ کو ایک بات اور پیش کرتا ہوں کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کہے اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ گستاخ ہے، کافر ہے. تو آپ لوگ جو ہے فجر کے بعد اور جمعے کے دن مائکوں کے اندر نعرے لگا کے پڑھتے ہیں کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ذلیل تھے؟ وہ اس طرح نہیں ہے، وہ بودھ ہے، بات نہیں ہے، بودھ. آپ کی کتاب آپ کے ہدایت بخشش کی جو شرح ہے اس میں بعد لکھا ہوا ہے.
بہت ہے مفتی صاحب آپ دیکھو اس کو. اچھا چلو بودھ مان لو, چلو بودھ مان لو, پھر بھی حضور کی جانب ذلت کی نسبت ہوئی کہ نہیں؟ نہیں ہو رہا اس میں. تو پھر ارے عزت بودھ ذلت بول رہے ہیں, ذلت کی نسبت تو حضور کی جانب ہو رہی ہے نا. ذلت کا لفظ حضور کے لیے باقاعدہ جو آپ لوگ جو کیا کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. تو اسماعیل دہلوی نے جب کہا کہ اللہ کے سامنے سارا ذلیل ہے, پھر تو پھر یہ بتاؤ کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے کہ گستاخ ہے, کیا ہے, مرتد ہے, کیا ہے؟ تو میں اسلامی جواب دے رہا ہوں آپ کو. ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اسماعیل دہلوی پر آپ فتویٰ لگاؤ, کیا فتویٰ لگاؤ گے آپ؟ اس کو احمد رضا نے جو ہے اس نے کہا توبہ کیا, مطلب اس نے اسماعیل دہلوی نے, اس کا توبہ مشہور تھا. کہاں توبہ مشہور تھی, کہاں لکھا ہوا ہے ایسا؟ چلو ان کی کسی کتاب میں دکھا دو. فتویٰ رشیدیہ میں اچھا چلو مان لو اگر کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی توبہ مشہور تھی, پھر توبہ مشہور ہونے کے بعد پھر واپس سے وہی بات دلیل کے طور پر پیش کرنا, یہ تو بیوقوفی والی بات ہو گئی کہ ایک آدمی نے ایک چیز سے توبہ ایک آدمی چوری کرتا تھا, اس نے چوری سے توبہ کر لی, پھر بھی آپ اس کو دلیل میں پیش کر رہے ہو. نہیں تو لکھا ہوا ہے فتویٰ رشیدیہ میں, لکھا ہوا اس کا توبہ. کہاں لکھا ہوا فتاوی رشیدیہ کا صفحہ بتاؤ, میرے پاس موجود ہے, میں اٹھا کے دیکھتا ہوں ہاتھوں ہاتھ. بولیے صفحہ بتائیے کہاں ابھی لکھا تو ہوا ہے. میرا پاس موجود نہیں ہے ابھی کتاب. تو آپ صفحہ بتا دو, میں دیکھ لیتا ہوں. صفحے کا بھی پتہ نہیں ہے مجھے. اچھا آپ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں احمد رضا خان کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہو. آپ لوگ علماء اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. ارے ہمیں جو ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی, انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دے دیا نا, ہمیں کیا ضرورت پڑے گی کسی کو. آپ کے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں. کون تعریف کرتا ہے, تانوی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اشرف اشرف علی علی صاحب تھانوی کی کتاب بتاؤ کون سی ہے, کون سی کتاب ہے حضرت تھانوی کی؟ حفاظ الیومیہ میں لکھا ہوا ہے. جلد نمبر بتاؤ. حفاظ الیومیہ میرے سامنے رکھی ہوئی